اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور بچو اس فتنے، بلا و آزمائش سے کہ جو لازمی طور پر صرف انہی لوگوں سے مخصوص نہ رہے گا جو تم میں ظلم و گناہ کرنے والے ہیں، بلکہ وہ ظالموں کو نہ روکنے والوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، کیونکہ جانے رہو کہ خدا بڑی ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ تفسیر صافی کی صفحہ 195 پر اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ فتنہ عام ہوگا اور اس کا نقصان سب کو پہنچے گا۔ اس جگہ فتنے کا سبب عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سستی کرنا، آپس میں پھوٹ ڈالنا اور بدعتیں پھیلانا ہے۔ تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ محققین نے لکھا بلا جو آتی ہے وہ چاہے ایک طبقے کی بدعمالی کے سبب سے آئے مگر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ خود بھی برائیوں اور مظالم سے بچیں اور جو لوگ ظلم کریں ان کو روکنے کی کوشش ضرور کریں، ورنہ اجتماعی فتنے پوری سوسائٹی کو لے ڈوبتے ہیں۔ جس طرح شہر میں اگر گندگی کہیں کہیں جمع ہو تو اس کا اثر اسی علاقے پر پڑے گا، لیکن اگر گندگی عام ہو جائے اور کوئی شخص یا ادارہ صفائی کا انتظام نہ کرے تو پھر گندگی عام ہو جاتی ہے۔ زمین، پانی، ہوا، گھر، سڑک، بازار، ہر چیز گندی ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گندگی کی لپیٹ میں صرف گندگی پھیلانے والے ہی نہیں آتے، صرف گندہ رہنے والے ہی نہیں آتے، بلکہ سب کے سب گندگی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ حال اخلاقی نجاستوں کا بھی ہے۔ اگر اخلاقی خرابیاں انفرادی طور پر چند لوگوں میں ہیں تو وہ نیک لوگوں کی نیکیوں سے دبی رہتی ہیں، ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں، لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے تو برائیاں اعلانیہ ہونے لگتی ہیں۔ اچھے لوگ برا کردار اختیار کر لیتے ہیں، یعنی وہ اجتماعی برائیوں کو خاموشی سے برداشت کرنے لگتے ہیں، پھر پوری سوسائٹی گندی ہو جاتی ہے۔ پھر جب خدا کا عذاب آتا ہے تو اچھے برے سب کو نشانہ بنا لیتا ہے۔ علامہ تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ نمبر 1 اسلامی تعلیمات کے مطابق جرم اور مجرم کے مقابلے میں سستی کرنا بھی جرم ہے۔ نمبر 2 دوسرے یہ کہ جس طرح اپنی اصلاح کے لیے خدا کی اطاعت کرنا واجب ہے، اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ حتی الامکان پوری طرح دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرے۔ ترک اختلاط یا دلی نفرت کا نہ صرف آخری درجہ ہے، اس لیے اصلاح کی کوششوں میں سستی نہ کرو، یہ سستی موجب عذاب ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً یعنی اور ڈرو فتنے سے، ورنہ یہ فتنہ انہی لوگوں کو پہنچے گا جو ظالم ہوں گے، اور تقدیر عبارت اس طرح ہے کہ لا تقربوا فِتْنَةً فَتُصِيبَنَّكُمْ۔ تفسیر مجموع البیان میں ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے، خونریزی ہوگی اور تلوار چلے گی، پس ایسے حالات میں تم علی علیہ السلام کا دامن تھام لینا۔ اگر تمام لوگ ایک وادی میں جا رہے ہوں اور علی علیہ السلام دوسری وادی میں ہوں تو تم تمام لوگوں کو چھوڑ کر اس وادی میں جاؤ جس میں علی علیہ السلام ہوں۔ اے عمار، علی علیہ السلام تجھے ہدایت سے نہ ہٹائیں گے اور گمراہی میں نہ ڈالیں گے۔ اے عمار، علی علیہ السلام کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تفسیر برہان میں بطریق مخالفین یعنی ابن مسعود اور دوسرے جو راوی ہیں ان سے روایت ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو فرمایا جس نے میری مسند کے بارے میں علی علیہ السلام پر ظلم کیا گویا وہ میری اور تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہے۔ شواہد و تنزیل میں ہے حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اس مسند کے متعلق میری وفات کے بعد علی علیہ السلام پر ظلم کیا
تو گویا اس نے میری نبوت اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت سے انکار کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔